حقوق کے مسئلے پر بات ہو نا، والدین کچھ بھی کہیں نا، ان کے سامنے اپنی نظریں جھکا کر بات ماننے والے بنو. ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی اصلاح کرنے والے نہیں، اطاعت کرنے والے بنو. آج کل کوئی بندہ دو باتیں دین کی سیکھ لیتا ہے تو باپ ماں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ایسے ان کے ساتھ ان کے گلے میں فٹ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے تینوں تو مولی بڑھانا ہی نہیں سی، تجھے تو دو باتیں سمجھانی نہیں تھی. مجھے ایک شخص نے ایک دن کال پہ کہا کہ استاد جی میں آپ کے بیانات سن کے ماشاءاللہ توحیدی ہوں، میں شرک سے غیر اللہ کے سجدوں سے بچ گیا ہوں، لیکن ابو جی ان کی تائیدیں کرتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے. تو میں نے کہا پیار سے سمجھاؤ. کہتے ہیں نہیں میں تو گاٹے فٹ ہو جانا. میں کہا گزارا بیٹا اللہ کے لیے ابو کو پیار سے سمجھا، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو تجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے باپ نے کیوں نہیں کیا، تو نے حق ادا کر دیا. ہاں جو تیرا بیٹا ہو اسے پھر تو بالجبر بھی سمجھا سکتا ہے. تیرا کام تیرے باپ کی اطاعت کرنا ہے، باپ کی اصلاح کرنا نہیں ہے. تو بھائی جتنی دینداری اتنی حد تک. میرے ایک شاگرد ہیں، ان کی بہن کی شادی ہو رہی تھی، ان کے باپ نے کہا جی ڈھول بجیں گے، اس نے کہا جی ڈھول وول نہیں ہوں گے. لڑائی پڑ گئی. باپ نے کہا دفع ہو جائے، نکل جا تو یہاں سے، میں ڈھول بجواؤں. تو مجھ سے مشورے کے لیے آیا. میں نے کہا بیٹا آپ خاموشی سے اس شادی میں شرکت نہ کریں. کہتے ہیں میری بہن کی شادی میں ڈھول بجیں گے، میری غیرت غیرت کی بات رکھ اپنی جیب پہ. جب تیری بیٹی ہو نا اس وقت ڈھول نہ بجوانا، وہ تیری ذمہ داری ہوگی. تیری بہن کا کیا معاملہ ہے وہ تیرے ابے کی ذمہ داری ہے، تیری نہیں ہے. تو اپنے حدود اربع میں رہے، کراس آف دا باؤنڈری نہ کر، تو اپنے معاملے میں رہے. تو بس ہمیں یہ دوسروں کے حقوق سمجھ آ جائے نا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور کرنا ہے تو پھر سب پہ ہم حکمران بن کے بیٹھ جائیں. ایک بندہ نمازی ہے نا، وہ بے نمازی کو اتنا تو کہے کہ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھ لے، اسے دل سے نفرت کر کے دھکے دے کر دھدکارنا شروع کرو گے، اپنی نماز کا ثواب ضائع کر بیٹھو گے. امام شیخ السعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں میں ابا جان کے ساتھ ایک سفر پہ تھا. قافلے میں سے میں اور میرے ابا اٹھے، وضو کیا اور تہجد کی نفل پڑھے. باقی قافلے والے صبح کی نماز پہ اٹھے. تو کہتے ہیں جب قافلے والے اٹھ رہے تھے نا تو صبح کی اذانیں تو آ چکی تھی. تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان کیڑی ننو موت پہ گئی جو تہجد نہیں پڑھی نا، ان کو کیا ہو گیا تھا، ان نے تہجد نہیں پڑھی، یہ تو ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے. کل تفیم کئی توضیتا، ہمارے عربی زبان میں بات چلتی ہے، جو منہ پر آیا میں نے کہہ دیا، جو کہنا تھا ان کو سخت سست کہہ دیا. پڑھی صرف میں نے نفل ہی تھی، کوئی انہوں نے فرض نہیں چھوڑے تھے کہ میں ان کو کوئی غلط کہوں. تو کہتے میرے ابا جان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور مجھے کہا بیٹا اس سے تو بہت اچھا تھا کہ تو سویا ہی رہتا، بس نماز پہ اٹھتا. اجی تو اپنی نیکی ضائع کر دیتی ہے. بھائی تجھے 2 رکعت نماز نصیب ہو گئی ہے تو مانگ میرے مولا تیرا شکر، تو اسے قبول کر، میرے ان بھائیوں کو بھی توفیق دے. یہ طرز ہوتا، تو نے یہ طرز تو نہیں رکھا. تو میرے دوستو میں کہاں تک آپ کو سمجھاؤں. اللہ نے مال دیا نا، غریب کا حق ضرور رکھنا. یہ ذہن میں رکھو کہ تجھے رب نے صرف تیرے لیے، جسٹ فار یو ناٹ فار ادر، صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں، یوں مال نہیں دیا. اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں غرباء کا حق رکھ کے دیا ہے. یہ ذہن میں رکھو، یہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، یہ عشر غریب کا حق ہے، یہ صدقۃ الفطر غریب کا حق ہے. یہ نہ کہنا کمایا میں نے، یہ نہ کہنا محنت میری، یہ نہ کہنا مشقت میری، یہ نہ کہنا منافع میرا. نانا غریب بغیر کمائے، غریب بغیر محنت کے اس میں اپنا حق رکھتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ نہ کہنا میرے پیسے کی کمائی، میری کمائی. خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم. قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان صحابہ کرام کے مالوں سے غریبوں کا حق نکالیے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. اے صحابہ کرام سے بڑھ کے اس دھرتی پہ افضل طبقہ امت محمدیہ میں نہیں ہے، اور ان کے مالوں سے اچھا مال اس دھرتی پہ امت محمدیہ میں نہیں ہے. ان کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا تو تیرا میری بات کہاں پہنچے گی. ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیں اجی اس نے کمایا، یہ کمایا، پیودہ مال سمجھ کے آ بیٹھے نے، ان کے ابا جی کا ہے.
او یار کیا کفرانہ جملے تو نے کہہ دیے، کیا کافرانہ بول تو نے بول لیے بھائی، بغیر کمائے غریب کا حق ہے تجھے دینا پڑے گا، اور تو نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تیرا مال پلیت رہے گا، تو طاہر ہم نہیں ہوگا۔ یہ مفتی عبدالواحد قریشی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جس نے زکاتیں نہیں دی، عشر نہیں دیے، حقوق ادا نہیں کی اور مال پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا، سورت نمبر 9 سورت توبہ پارہ نمبر 11 رب کائنات اعلان فرماتے ہیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ میرے فرشتوں، اس سرمایہ دار کو جس نے زکوٰۃ نہیں دیا، اس مالدار کو جس نے غریب کے حق پر سانپ بن کے پیرا دیا اور اس کو حق نہیں دیا، اس کو جہنم میں وہ عذاب دو تاکہ اسے بخار ہو جائے۔ یوم یحما، حما بخار کو کہتے ہیں۔ جہنم کے اندر جلنا کیا کم تھا کہ مزید بخار کی حرارت؟ اللہ، ہم نے اس بندے کو بخار کر دیا۔ فرشتے جواب دیں گے تو رب فرمائیں گے ابھی بس نہیں کرنی، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ، کاویہ لاؤ۔ کاویہ سمجھتے ہو؟ کاویہ سے جس کی تار کو پگھال کے ٹانکا لگایا جاتا ہے۔ فَتُقْوَى، یہ کاویہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ، کاویہ سے ان کے ماتھوں کو جلانا شروع کر دو۔ اللہ، ہم نے ان کے ماتھے جلا دیا، بس کر دے۔ فرمایا جی نہیں، وَجُنُوبُهُمْ، یہ جو پاکٹ رکھتے تھے جیب کی سائیڈ والے، ان کے سائیڈوں کو، ان کے پہلوؤں کو اس سے کاویہ سے جلانا شروع کر دو۔ اللہ، سائیڈوں کو عذاب دے دیا، آپ بس کر جائیں۔ فرمایا جی نہیں، وَظُہُورُهُمْ، ان کی پوری کمر کو جلا کے راکھ کر دو کاویہ کے ساتھ۔ اللہ آپ بس کر دے۔ فرمایا اچھا ہاں، ایک بات کر کے بس کر دو۔ اللہ وہ بات کیا کرے؟ انہیں کہہ دو فذوقوا العذاب، اب عذاب کھاؤ نہیں، عذاب برداشت کرو نہیں، فذوقوا، عذاب کا مزہ چکھا۔ اوے بندے کو چوٹ لگے اور اسے کہ اف تکلیف ہوئی تو تکلیف کم ہوتی ہے، اور کوئی کہ مزہ چکھ لے آئی اب تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا یوں نہ کہنا چوٹ لگی، یوں نہ کہنا کاویہ سے داغا، یوں نہ کہنا اوہ جگہ جلی، کہو فذوقوا العذاب، اب ذرا مزے چکھو نا عذاب کے۔ کیوں؟ بما کنتم تکنزون، جو غریبوں کے حق نہیں دیتے تھے اور خزانے اپنے پاس چھپا کے رکھتے تھے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تسلی سے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا